او دے روزے جہی او تھا کوئی نہ او دے روزے جہی او تھا کوئی نہ سونے جیا پوت کوئی نہ او سونے جیا پوت کوئی نہ او دی ماں جہی او ماں کوئی نہ سونے جیا پوت کوئی نہ او دی ماں جہی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما ولی عرب و عجم ولی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام
ثنا خانان شیری لسان واجب القد بزرگو عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نورانی محفل پاک کی نام ہے جی؟ آج دی اس محفل پاک دا انعقاد برائے ایصال ثواب جناب عبدالعزیز مرحوم و مغفور رحمت اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر آخر حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں۔ میرے مسلک دے معتبر علماء و سادات میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو۔ مجھ گناہگاروں بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تھوڑا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل کہنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق و سلامت رکھے، محبت میں اسی طرح جوان رکھے۔ میرے مسلک دا عظیم نام سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت علامہ مولانا پیر سید فاروق حیدر شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ ایک قدرتی گالے میں نے تو آڑھا نہ دیں جو نگاہ جائے، اور میرے تو قبل استاذ العلماء زینت العلماء سرمایہ اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا غلام مجتبی چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر مغز خطاب نال ساڑھے قلوب و اذہان معطر فرما رہے سن۔ انہاں تو پہلے جناب پیر سید فاروق حیدر شاہ صاحب گیلانی دامہ ذلوہ نے پر مغز خطاب فرمایا۔ یقیناً اسی بڑے معزوز ہوئے ہیں ہر حوالے نال۔ خوبصورت ترین خطاب اللہ تعالیٰ نے دے علم و عمل اندر، عمر اندر، علم اندر، رزق اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے۔ مجھ نا چیز نو بھی توڑی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلان تسی سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلان بدبختان دیاں نہیں ہوں دیاں بلکہ خوش بختان دیاں ہوں دیاں۔ اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جانا ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی آگئے ہو سارے خوش بخت ہو۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات بڑے بختان مزید بلند فرمائے۔ میں تانوں انہاں دے نام بھولن دی لاجک دس دیاں، جننے واری میں قبلہ شاہ جی دا نام ویسے لیا مینوں یاد ہوندا، پر جدوں میں تقریر تے بیٹھن لگے انہاں دا نام لینا
واللہ باللہ تاللہ میں پیر سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب دا نام دینے چاہتا اور میں کنفیوز ہو جانا کہ انہاں دا نام لینا انہاں دا لینا یعنی تصویر اور بلا شبہ اتنا مزہ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں نے لمبی عمر عطا فرمائے اور اسی طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا مٹھیاں مٹھیاں گلنا سانو سنا دے رہے ہیں حضرات دی وقار قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زد آمایہ کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا انشکر لی والدیک اللہ فرماندہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا شکر ادا کرو جنہاں گوڑے اتاں کھڑے کیتے نے گوڑے تھلے کرو عادت اور عبادت فرق کرنا سکھو بڑی مہربانی گوڑے اتاں کھڑے کر کے بیٹھنا ساڑی عادت ہے پر جدوں مافلے پا کے جا کے دو زانو ہو کے یہ چوکڑی مار کے بیٹھا گے تے ویکھن والا سمجھ جائے گا عادت نہیں عبادت بیٹھے اسی طرح ننگے سر پھرنا تے ننگے سر رہنا ہے ساڑی عادت ہے جدوں محفلے پا کے جا کے یا مسجد جا کے سراؤں تے ٹوپی یا کپڑا کرانگے تے ویکھن والا سمجھ جائے گا عادت نہیں اللہ دی عبادت بیٹھے اسی طرح ہاتھ کھلے چھڑ کے چلنا پھرنا ہے ساڑی عادت ہے پر جدوں نماز ہاتھ من لوانگے تے ویکھن والا سمجھ جائے گا عادت نہیں اللہ دی عبادت کھڑے واسطے یہ فرق کرنا سکھو مہربانی محفل پاک دو زانو ہو کے بہنا یہ چوکڑی مار رہی ہیں گوڑے اتاں کھڑے کر کے نہیں بہنا مہربانی حالانکہ انجھے تسی بہ سکتے اے نہیں کہ تسی بہ ہی نہیں سکتے ویسے بیٹھنا ہے حضور دی سنت ہے لیکن محفل پاک یا مسجد جس طرح نہیں بہنا چاہیے دو دی وجہ یہ سستی دی نشانی بڑی توجہ ہے سستی تے کاہلی دی نشانی اس واسطے نہیں بیٹھنا چاہیے توجہ بھائی اللہ فرماتا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا شکر ادا کرو اچھا رب کائنات نے اپنے ذکر نال ملا کے والدین دی عظمت دا ذکر فرمایا اور صرف ایسے مقام تے نہیں بلکہ متعدد مقامات تے قرآن مجید اندر رب قدوس نے جتھے اپنی توحید دا ذکر فرمایا متصلاً والدین دی عظمت دا ذکر فرمایا اور یہ دی وجہ کی یہ کہ رب کائنات اپنے ذکر نال ملا کے والدین دی عظمت دا ذکر فرما رہے شکریہ رب کائنات ارشاد فرما رہا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا عبادت اللہ دی کرو اللہ تو علاوہ کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ دا کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ عبادت صرف اللہ دی اور والدین دن الحسن سلوک نال پیش آؤ وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فرمایا اللہ عبادت دل لائے کہ صرف عبادت اس دی کرو ہو دے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے رب کائنات اپنے ذکر نال ملا کے بار بار عظمت والدین کیوں بیان کر رہے تھی کی وجہ آپ نے 3-4 توجیحات فرمائیاں نے کہ رب کائنات اپنے ذکر نال ملا کے والدین دی عظمت دا ذکر کیوں فرما رہے ہیں آپ پہلی وجہ بیان کر دیں کہ رب کائنات اپنے ذکر نال ملا کے والدین دی عظمت اس واسطے بیان کر رہے ہیں کہ رب دسنا چاہتا ہے کہ میں تو انہوں آسمانہ تے پالن والا رب ہاں تو اڈے ماپے تو انہوں زمین تے پالن والے رب ہیں جڑے فرنٹ سیٹ والے تسی تو مووی بنان ڈے تسی بھی سبحان اللہ کو فرنٹ سیٹ والا بندہ ساؤں جائے تو ڈرائیور تے کہا دا پروسہ ہے مہربانی کرو تسی میرے سامنے بے کے سست ہو گئے اچھی آکھو سبحان اللہ قبلہ شاہ جی خطاب کرن ڈے سن دیواراں بھی سبحان اللہ کہہ رہی ہیں سن ہن تسی نہیں بول دے
اللہ اکبر مینوں 20-25 سال ہو گئے نا تقریباً تقریراں کردے ہیں میں نہیں جی اج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہیں دا مردہ ویکھیا تے جے ایک کلمے زبان تے ہن موت آ جائے تے تینوں چنگی موت بھی کوئی نہیں ہن تہاڈی توجہ ہے گل اگے کریے کہ کوئی نہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ رب اپنے ذکر نال ملا کے والدین دی عظمت دا ذکر اس واسطے فرما رہا ہے کہ رب سانو دسنا چاہ رہا ہے کہ میں تانوں آسماناں تے پالن والا رب ہاں تواڈے والدین تانوں زمین تے پالن والے رب نے اور دوسری وجہ فرماندے رب کائنات اپنے ذکر نال ملا کے والدین دی عظمت دا ذکر اس واسطے فرما رہا ہے کہ رب دسنا چاہتا ہے کہ میرے تے تواڈے والدین کے درمیان کوئی پردہ تے کوئی حجاب حائل نہیں یہ جیڑی دعا کر دیں ڈائریکٹ میری بارگاہ قبول ہو جائے اس واسطے یہ تو مراد ہے دعاواں لینیاں چاہیے اور یہ بھی گل ذہن وچ رکھو جیڑی دعا کر دینے جو وہ قبول ہوندی ہے تے اس دا برعکس بھی ہے اگر والدین نو تنگ کرو گے تو بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اس واسطے دعاواں لینیاں چاہیے ہن توجہ کرو تیسری وجہ کی بیان کر دینے کہ کسی علاقے وچ کسی پنڈ وچ کسی بستی وچ کسی قریے وچ کسی شہر وچ کوئی ایسا شخص رہندا ہوئے کہ لوکی او دی ریسپیکٹ نہ کردے ہون انہوں انی آنر نہ دیندے ہون او دی انی عزت نہ کردے ہون تے کوئی ایم این اے آکے بار بار او دا ذکر کرے کوئی ایم پی آکے بار بار او دا ذکر کرے کوئی پیر آکے بار بار او دا نہ لوے تے لوکی سوچن سے مجبور ہو جاندے ہیں یار اساں تے کدی انہوں نہیں بلایا اساں تے کدی آنر نہیں دیتی پر ایم این اے بار بار دا ذکر کیوں کردہ ہے ایم پی اے بار بار دا نہ کیوں لیندہ ہے پر پیر صاحب دا ذکر کیوں کردے ہیں لوگوں یہ ہوئی دسنا چاہنا جدا ذکر کوئی ایم این اے یا ایم پی اے یا کوئی پیر کرے ان لوگوں نے نظر چالا ہو جاندہ ہے جنہ دا ذکر اللہ اپنے ذکر نال ملا کے کر رہے ہونا دی عظمت نو کون پہنچ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ والدین دی عظمت دا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے فرما رہے جو کہ علماء بیٹھے نے سید زادے بیٹھے نے دے قدمہ تھے ہاتھ رکھ کے میں جملہ دینا چاہنا والدین ماں تے باپ دووے مل کے بن دے تو ہڈی توجہ ہے اسی بعض اوقات گڈی نمی لے لئی ہے نا تو دے پچھے لکھ دینے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے توجہ تو ہڈی وہ دے اتر لکھ دینے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا اے نہیں کدی لکھیا والدین کی دعا جنت کی ہوا بھئی اگر ماں دعا کر دیئے تو ماں دیاں دعا جنت دیاں ماما نے تے ابا جی آگے کر دے انہاں دا نا کیوں نہیں لیں دے ایک گل اپنے ذہن اچھ بٹھا لو کہ ماں اولاد دی خدمت دی باپ نالو 3 گنا زیادہ حقدار اس واسطے وے کہ بچے نو اپنے پیٹ اچھ رکھ کے جڑیاں صعوبتہ برداشت کر دیو باپ نہیں برداشت کردہ لیکن اہمیت ابے دی زیادہ ہے نہیں تو انہوں سمجھ آئی نہیں تو انہوں سمجھ آئی ماں اولاد دی خدمت دی حقدار زیادہ ہے پر رب کعبہ دی قسمیں باپ دی اہمیت زیادہ ہے اس واسطے کہ جدے قدمہ تھلے ساٹی جنت ہے اس ماں دی جنت اپنے خامت دے قدمہ تھلے اگر وہ خامن دی بے ادب ہو جائے گی تو کدی جنت تک نہیں جا سکتی اس واسطے باپ دا ادب احترام بھی ساڑھے تے ضروری ہے لازم ہے جمیں رحمت مائیں اے نا دلے سوچا کرو اللہ تعالیٰ نے دووے روپ دیتے ہیں ماں پیانو اللہ تعالیٰ نے جلالت والا روپ ابے نو دے چھڑیا تے رحمت والا روپ ماں نو دے چھڑیا وہ دی وجہ کی کہ اولاد سٹیٹ روے جے کدی اولاد غلط کام کر کے کار آ جائے تے ابا ڈانگ پھاڑ لینا تو ماں رحمت بن کے اگے آ جاتی چھڑ دے وہ ہٹ جائے گا اگوں نہیں کردہ تے جے دووے سخت ہو جان ماں نے بھی ڈانگ پھڑی ہوئے اگوں ابے بھی پھڑی ہوئے تو پتر کنکالیاں گولیاں تے کھائے گا
تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھے ہے کہ ماں نو اپنی رحمت والا روپ دے کے بھیج دیتا تے ابے نو جباری تے قہاری والا روپ دے کے کھلیا کہ اولاد سدھی رہے۔ اور توجہ کرو، عربی لغت دے اندر ماں نو ام نال تعبیر کیتا گیا۔ قرآن پاک اندر لفظ ام آیا ماں واسطے، اور لغات کے اندر اس دا ام دا پہلا معنی ہے مان جانا۔ ام دا کی معنی ہے؟ اولی بول دو سارے، کی معنی ہے؟ مان جانا۔ اور یہ دی تشریح وچ علماء لکھ دینے کہ ماں جنی بھی اپنی اولاد نال ناراض ہوئے، اولاد دی زد اگے تے تکلیف اگے من جاندی۔ یہ تو اڈی سبحان اللہ دا اے معیار رہا، پھر میری تقریر ہو گئی۔ استہزان ایک گل ذہن تے رکھ لو، مذاق نال سبحان اللہ کہنا یا اللہ دا ذکر کرنا استہزان کفر۔ تسی مذاق بنا لے، ایک بندہ اتھوں بول دے دوسرا اتھوں بول دے، جناب والا منو راضی کر رہے ہو تو اپنے اللہ نو راضی کرنا ہے۔ سبحان اللہ انجا کھو حلاوت نال، چاشنی نال، محبت نال، پیار نال، اس طرح نہیں وہ ہوٹنگ نال آکھنا ہے۔ مہربانی کرو، اس طرح نہیں، قطن طور تے بھی اگو اس طرح نہیں۔ یہ دنوں بہتر ہے تسی چپ کر رہو، گناہ ضرور کھٹنا نہیں۔ مہربانی کرو، اس طرح نہیں کری۔ رب کائنات نے لفظ اوم تعبیر، اوم نال مان اوم نال تعبیر کیتا ہے، اور یہ دا پہلا معنی ہے مان جانا۔ یہ دی تشریح علماء لکھ دینے کہ ماں اپنے اولاد دی زد اگے تے اولاد دی تکلیف نہیں ویکھ سکتی، ماں من جاتی ہے۔ تے دوسرا یہ دا معنی ہے امام بنانے والی۔ علماء بیٹھے نے، میں نے دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دسنا چاہنا، ایک مرتبہ نبوت ہے اور ایک مرتبہ صحابیت ہے۔ مرتبہ نبوت بھی وحبی ہے تے مرتبہ صحابیت بھی وحبی ہے۔ ہو سکتا میرے نال کسی دا اس گل تے اتفاق نہ ہوئے، لیکن میں اس نو اینا دعا مرتبہ نو وحبی مننا۔ نبی بھی اوہی ہوندا جے جنوں اللہ بنا کے کلے، تے صحابی بھی اوہی بندا جے جنوں اللہ چاہے۔ میرا یہ موضوع نہیں، میں اس موضوع تے نہیں ٹرنا، میں صرف گل دسی ہے ایک مرتبہ نبوت ہے اور ایک مرتبہ صحابیت ہے، دوویں مرتبہ وحبی نے۔ اس تو علاوہ جتنے مرتبے نے سارے ماں دی وجہ تھا۔ اور دوسرا لفظ ہے باپ نو عربی لغت وچ آتا کیا گیا، اور اس دا لغات اندر جڑا پہلا معنی علماء نے بیان کیتا وہ ہے بہار۔ علماء فرماندے نے اگر باپ کارے چ نہ ہوئے تے کارے چ رونق نہیں ہوندی، اور جنوں تسی ابا آکھدے ہو وہ تواڈے گھر دی بہار ہے۔ جنوں تسی باپ آندے ہو، ابا جی آندے ہو، تواڈے گھر دی بہار۔ اور دوسرا دا معنی ہے تیار۔ ہن کچھ لوگ اس لفظ نو سن کے آکھن گے کہ ابا انہوں آندے نے جڑا 24 گھنٹے چٹے کپڑے پا کے، پگ بن کے، خصا پا کے تیار رہن والا، انہوں ابا آندے۔ ہر طریقے نال ہر لاجک بندے دے ذہن وچ آ سکدی ابا کنوں آندے نے، لیکن جس باپ دا میں ذکر کیتا ہے تیار، جس اب کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اولاد کے ہر دکھ اور ہر تکلیف کو 24 گھنٹے حل کرنے کے لیے تیار رہنے والا۔ جتھے والدہ اپنی اولاد دے دکھ تے تکلیف نو برداشت نہیں نہ کر سکتی، اتھے ابا بھی نہیں کر سکتا، اتھے باپ بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ ہن چونکہ میں لفظ پہلا بولیا ایدہ پہلا معنی ہے مان جانا، یعنی اولاد دے دکھ تے اولاد دی تکلیف دے زد اگے ماں من جاندی۔
دے اتے میں ایک مثال پیش کرانگا. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے سن اور ایک گل ذہن وچ رکھنا کہ اللہ دے ولی دی نظر انسان دے دل تے ہوندی ہووے ولی ہووے تھکے تھکے تو کوئی نہیں نا ہاتھ کڑے کرو جڑے اکے ہو اچھی آنکھو سبحان اللہ توجہ ماں اے میں صرف تہاڈی تباہ نو چینج کیتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ دی آواز سن کے نا تے بندیاں دے ذہن جڑے نے معوف ہوئے ہوندے نے کناں چ سیٹیاں وجدیاں سر چ درد ہوندی او بندہ ہس لے تھوڑا جہا تے مسکرا لے تے او دی تھکاوٹ لے جاندی کیونکہ میرا تے ہن کام ہے تو انہوں جگانا بھی ہے تو سنانا بھی ہے کیونکہ کچھ بندے ادھر لگے ہیں کچھ ادھر لگے ہیں انج نہیں تسی میرے والی لگو ادھر میرے والی ہر ایکشن دا ریاکشن ہوندہ ہے جویں دا میرے والوں ایکشن ہوئے تو اڈی طرفوں ریاکشن ہونا چاہیے پتہ لگے دیوانے جاگ کے ذکر سن رہے. حضرات توجہ کرو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں تے تو انہوں پتہ ہے جدوں طواف کیتا جائے تلبیہ پڑھے انہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اے پڑھیا جاتا ہے. آپ فرماندے نے بیت اللہ دا طواف کر دے ہیں پڑھیا جا رہے ہیں تے اچانک آواز آئی ایک بندہ کہندہ لبیک تے بیت اللہ جو آواز ہوئی ہے لا لبیک دفع جا تیرا طواف قبول نہیں. حضرات توجہ کرو حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں سوچن لگ پیا یہ بندہ کون ہے انہیں جرم کیڑا کیتا ہے اج بیت اللہ وچ آ کے کہنا لبیک آواز آندی ہے لا لبیک دفع ہو جا تیرا طواف قبول نہیں. آپ نے بندے دی کھوج کڈنی شروع کی ہے اوے لوکو آپ نے دیکھیا ایک بندہ جنہیں چادر دی بکر ماری ہوئی ہے حضرات دی وقار دے کول جا کے آپ نے پوچھیا بندہ خدا وہ کیڑا جرم کیتا ہی ہتھیا کے کہنا لبیک آواز آندی ہے لا لبیک انہیں بکر ہٹائی میں سجا ہاتھ کٹیا ہویا بندے دی آنکھاں وچ اتھرو نے اور بول کے کہندا جناب ایک کہانی بڑی لمبی ہے. آپ نے فرمایا بیلیا وہ ہوئی سنن واسطے میں تیرے کو آیا وہ بولتے صحیح وہ بچا کی وہ کہنے لگا جناب رمضان المبارک دا مہینہ میں روزہ نہیں رکھیا تو شراب پی کے میں اپنے گھر چلا گیا اپنی ماں نو جا کے آکھیا اماں روٹی پکا بھوک لگی ہے میں روٹی کھانی ہے. ماں کہندی ہے کہ روزہ نہیں رکھیا تو شراب پی کے آ گئے بے دفع ہو جا میں روٹی پکا کے نہیں جانی افطاری دا وقت ہوئے گا آ کے روٹی کھا لیں. وہ کہتا جناب میں شراب پیتی ہے میں پتہ نہیں لگا سامنے کون ہے اپنی ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا ماں دی اکھ ضائع ہو گئی. ماں کہندی ہے دفع ہو جا وہ تو میرا پتر نہیں میں تیری ماں نہیں اس واسطے پاڑ کے جوان نہیں کیتا تھپڑ مار کے اکھ ضائع کریں وہ دفع ہو جا. وہ کہندہ جناب اس دن تو لے کے آج تک میں ہر سال اللہ دے گھر دے تواف واسطے ہونا میں کہنا لبیک آواز ہوتی ہے لا لبیک وہ دفع ہو جا تیرا طواف قبول نہیں. آپ نے فرمایا بے لیا وہ ماں زندائی کے فوت ہو گئی آندہ جناب زندہ ہے اتھے آئی ہوئی ہے کسے اور خیمے سے ٹھہری ہے. آپ نے فرمایا چل چلیے تینوں معافی لے کے گئی میرے نال چل تینوں تیری ماں کو معافی لے کے دینا. کہندہ جناب ماں کو ڈر ہوندے ماں نے بلایا نہ تے پھر فرمایا چل میں تیرے نال. حضرات انہوں نے کہ اپنی ماں دے خیمے دے کوئی چلا گیا جا کے ماں نے آواز ماری ہے وہ کہتی ہے دفع ہو جا تو کدھر آ گیا میرا پتر نہیں تو میں تیری ماں نہیں یا خزایا کریں تھپڑ مار کے میں پال کے
جوان اس واسطے نہیں کیتا تو تھپڑ مار کے اکھ ضائع کریں حضرات توجہ کرے آج وہ کہندے اماں تینوں نبی پاک دا واسطہ ہی یہ باران کے گل تو سن لے ابو بکر دی یاری دا واسطہ ہی زین العابدین دی بیماری دا واسطہ ہی سغرا دی لاچاری دا واسطہ ہی ایک باری گل تے کر ماں کہندی دفعہ ہو جا میں تیرے نال گل نہیں کرنی وہ کہندا ہے اماں ایک باری باہر تے آ میں کلا نہیں آیا اللہ دا ولی سفارشی نال لے کے آیا میں اللہ دا ولی نال لے کے آیا ماں خیمے تو باہر آئی حضرت مالک میں دینار الویکھیا تے خوشی نال پھلی نہیں سمائی اللہ دا ولی میرے بوئے تے آگیا اللہ دا ولی میرے دروازے تے آگیا وہ کہنے لگی جناب تسی میرے دروازے تے آگئے میرے مقدر جاگ پہ کلی بس گئی فقیران دی کلی بس گئی فقیران دی او مندیاں مگر لانا او مندیاں مگر لانا عادت میرے پیران دی او مندیاں مگر لانا عادت میرے پیران او پیران دی او مندیاں مگر لانا عادت میرے پیران دی حضرت علی اقار حضرت مالک بن دینار نے فرمایا اے بی بی یہ تیرا ہی پتر کہندی جناب میرا ہی پتر فرمایا معاف کیوں نہیں کر دی انہیں کہا جناب میں پال کے جوان کیتا ہے انہیں تھپڑ مار کے اکھ ضائع کیتی ہے تسی دسو کہ میں معاف کروں حضرات قدمی لگ کے معافیاں منگ لے ماں کہندی ہے معاف نہیں کرنا حضرت مالک بن دینار کہندے ہیں اے بی بی اگر تو معاف نہ کیتا انہوں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا انہیں آکھیا انہیں تھپڑ مارے حضرت مالک بن دینار فرمایا اے بی بی جدوں تھپڑ مارے سی جدوں شراب پیتی ہوئی سی اے باہر نکلیا اے تو سوچ آ گئی شراب دا نشا جدوں اتر گیا انہیں سوچیا ماں دے منہ تے تھپڑ مارے اے بی بی دیکھ تو صحیح انہیں ہاتھ کٹ لیا ایدہ جدو شراب دا نشا اتریا انہوں پشیمانی ہوئی انہیں اپنا ہاتھ ہی کٹ لیا یہ ہاتھ ہے جڑا ماں دے چہرے تے وجہ آئے آئے جدو ہاتھ کٹن دا ناما نے سنیا حضرات پتر نو چک کے سینے نہ لایا آکھیا پترا ہاتھ کیوں کٹے آئی اسے ویلے نیک نیتی نہ آ جاندا کہ پترا معافی مانگ لینگا پتر نو جبھا مار کے آکھیا جا تینوں میں معاف کیتا حضرت مالک بن دینار نے گٹوں پکڑیا وہ چل چلیے ہن طواف کرن دا لطف آئے گا آواز آئی اے مالک بن دینار ہن میرے گھر لے جان دی انہوں کوئی لوڑ نہیں وہ گھر بیٹھا اپنی ماں دی خدمت کرے گھر بیٹھے آئی مقبول حجاں دا ثواب عطا کرا آزم چشتی رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھایا آپ فرماتے ہیں او ماما دے دل نرم گلابوں کہ قد کرن قبول جدائی پتران دے سب عیب چھپاون کہ سن سن کے ہر برائی کہ مالو دولت او شجا کرن کرنا قبول خدائی آزم اس کی جنت جانا آزم اس کی جنت جانا
چشمہ دی قدر نہ پائی فرمایا ام کا پہلا معنی ہے مان جانا ماں اولاد کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی ہاتھ کٹیا ویکھیا تے ماں تو جو ہے تو اڈی ہاتھ کٹیا ویکھیا تے ماں مان گئی ماں دے دل وچ رحم آ گیا مینوں ایک ہور ماں یاد آ گئی اینج نہیں یار اچھی آکھو سبحان اللہ حضرات ابو آدم مقام نبی پاک کی عمر پاک 6 سال حضور دی امی جان وقت وصال قریب آ گیا حضرت ام ایمن نو کول بلا کے فرمایا ام ایمن جدوں ماپے دنیا تو گر جاندے اولاد کندا نال لگ لگ کے روندی میرے لال دا خیال رکھی اے اپنے چھتروں نہ آئے ہر ایک گل سن لے میں تینوں دسنا چاہنی ہاں میرا قیامت تک زندہ رہنا ہے اے بی بی جنہیں زندہ رہنا ہے آکھیا جدوں پیدا ہویا سی آسمانہ تو تارے آگے میرے کوٹھے دے کنداں تے چمک دے سن مینوں پتہ چل گیا یہ کوئی عام بچہ نہیں وہ کائنات دا والی بن کے آیا جدوں تک لوگ یہ دا ذکر کرن گے نالے دی ماں دا ذکر جدوں تک لوگ انہوں یاد کردے رہن گے نالے دی ماں نوں یاد کردے رہن گے ہن توجہ ہے تہاڈی ہائے ہائے آج لوگ ایڈی ایڈی لمبی زبان کٹ کے نبی دے ماپیاں بارے بکواس کر دیں میں لاہور تقریر کرنے واسطے گیا تو ایک بندہ تقریر پہ کرے ہن تقریر سن لو پہلا کردہ کی آندہ لو جی سننی کہندے نبی پاک دے والدین مومن ہو مومن کیویں ہو گئے انہاں کلمہ ہی نہیں پڑھیا مسلمان ہی نہیں کوئی لوگوں تو اڈا کیدہ بالکل ٹھیک ہے قیامت والے دن تساں جنت وچ جانا ہے اوتھے دودھ دیاں نہراں ہون گیاں پھل کھان دے ارادے نال ہاتھ اگے کرو گے پھل تواڈے ہاتھ وچ آ جانا ہے اوتھے تانوں مچھلی دا گوشت کھوایا جانا میں کہا یہ تو سانوں بھی پتہ پتہ دودھ بھی ہونا ہے یہ بھی پتہ فروٹ بھی ہونگے اے جڑا آخر تے آکھا مچھلی دا گوشت کھوایا جانا ہے میں کہا مولوی جی مچھلی جنتی ہے اندہ شاہ جی بالکل جنتی ہے قرآن پڑھو میں کہا پڑھے ہے تو اڈے کلوں پوچھنا چاہنا اندہ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی دے پیٹ چ رہے رب کائنات نے نبی دی برکت نال مچھلی نو جنتی بنا دیتا ہے میں کہا پاگلا عقل کیوں نہیں کردا اگر مچھلی دے پیٹ اندر اللہ دے نبی یونس علیہ السلام 40 دن قیام کرے مچھلی جنتی ہے آمنہ پاک دا کی مقام ہے اور جدے پیٹ اندر نبیاں گا سردار 9 مہینے قیام کردہ رہا اس ماں دا کی مقام ہوئے بلکہ اسی دے کہنے ہاں او دے روزے جہی او تھا کوئی نہ او دے روزے جہی او تھا کوئی نہ سونے جیا پوت کوئی نہ او سونے جیا پوت کوئی نہ او دی ماں جہی او ماں کوئی نہ سونے جیا پوت کوئی نہ او دی ماں جہی جدا عقیدہ ہے پہ حضور دی امی ورگی کسے دی امی نہیں وہ میرے نال مل کے پڑے گا سونے جیا اے پوت کوئی نہ او سونے جیا پوت کوئی نہ او دی ماں جے او ماں کوئی نہ سونے جیا پوت کوئی نہ آندہ شاہ جی اگر حدیث پڑھی ہوں گی تو انہوں پتہ ہے ہوندہ میں کہا حدیث سنا حدیث پڑھی ہوئی تو انہوں پتہ ہوندہ میں کہا حدیث سنا آندہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی مالکہ ماں دی قبر تے جاواں فرمایا نہیں
ماں دی قبر تے جاواں، فرمایا جا یا اللہ دعا مانگنا، فرمایا نا یہ دیکھیں اگر مومنہ ہوتی تو دعا مانگنے کی اللہ اجازت دیتا۔ میں کہا تینوں اس حدیث وچ نبی دی ماں دا نقص نظر آیا، سنی نو اس حدیث وچ نبی دی ماں دا مقام نظر آیا۔ توجہ ہے توڑی؟ اللہ اکبر۔ میں کہا سب تو پہلے تو اللہ دا قرآن کہتا ہے مومن دا کافر دی قبر تے جانا حرام ہے۔ قرآن منع کر چھڑے کوئی مومن کافر دی قبر تے نہ جائے۔ کیوں؟ کہ جدوں دعا ہی نہیں منگنی تے جانا کی لینے نہیں سمجھے تسی، وہ جدوں دی بخشش ہی نہیں تو دی قبر تے جانا کی لینے اللہ منع کر دیتا ہے کوئی مومن کافر دی قبر تے نہ جائے۔ کہ میں کہتا میرے نبی پاک نو ماں دی قبر تے جان دی اجازت ملی کہ نہیں؟ اندر ملی ہے۔ میں کہا پھر مان اے نبی پاک دی ماں مومن آئے کافرہ نہیں، اگر کافرہ ہوتی اللہ اجازت ہی نہ دیتا، نبی دعا منگن دی اجازت نہیں ملی۔ ہون توجہ کرا جائے اگر بالغ بندہ فوت ہو جائے تو دے واسطے دی دعا منگنے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ تو انہوں میں ہوں دیئے کہ کوئی اوڑی بولے ہوں جن نے اچھی سبحان اللہ نہ آکھی میں توڑے ویچ آکے کلے کلے کو سننی ہے۔ شاہ جی جنہ اچھی آکھے نہ کوئی نہیں ہوں دی آئے نہ کوئی نہیں ہوں دی تھوڑی کلی پھڑی گئی۔ اور ایک گل ذہن تے رکھے جنہوں نماز جنازہ نہیں نہ ہوندی یا دعاواں نہیں ہوندیاں، جدوں کسے جنازے تے جائے نہ پڑھن واسطے تے پیچھے یعنی کر کے نیت کے کھلو جائے تے سوچے ضرور پر لوگ کی جیوندیاں نو دا لاندے نے تے میں مردے نو لانا پیا، یہ ضرور سوچے۔ یہ دعاواں یاد کرنی چاہیے۔ ہن دعا کی منگنا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ بخشش میت نو حاضر نو غیب نو، اللہم اغفر، اللہ مغفرت کر۔ تے جب بچہ فوت ہو جائے وہ دے واسطے دعا نہیں اللہم وجعلہ لنا فرتم وجعلہ لنا اجرم و زخرم وجعلہ لنا شافیم و مشفا۔ اللہ معصوم ہے، انہیں گناہ کیتا ہی نہیں، انہوں قیامت والے دن ساتھے واسطے پیش رو شفاعت کرنا بنا۔ اور میں کیا میرے رب نے فرمایا محبوبہ ماں واسطے دعا نہ کری، یا اللہ کیوں؟ فرمایا جے تو کہہ دیتا اللہم اغفر لأمی، اللہ میری ماں نو بخش لے، اینا لوکا یا کھڑا پتہ نہیں نبی دی ماں کیڑے کیڑے گناہ کر دی رہی ہے۔ چھوڑے ہاں اساں تیری ماں نو میں پاک کیتا ہے، اساں تینوں میں پاک پیدا کر۔ اساں تیری ماں میں پاک پیدا کیتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی مناظرہ کر لو، نبی پاک دے والدین دے ایمان تے مناظرہ کرو۔ میں کہا فیصلہ کون کرے گا؟ بڑا سارا مولوی شیخ الشیوخ۔ میں کہا جب میں تیرے نہ مناظرہ کرنا تو فیصلہ شیخ نہیں کرے گا، کون کرے گا؟ میں کہا چھیدہ دو دی آندہ جی وہ کی کرے گا؟ میں کہا کمال کرے گا۔ آندہ کہ میں کہا چل چلیے۔ انہیں بھی بالٹی پھڑ لی تو میں بھی پھڑ لی، پنڈ دے چوکے چھیدے نے مچھا نو وٹ دیتا آولٹوئے آگے رکھے اگے رکھی تو جو کرے اگے بالٹی رکھی۔ میں کہا 2 کلو پا، انہیں 1 پایا 2 3۔ میں کہا 2 کلو کدوں دا ہو گیا؟ اندہ شاہ جی لے جو بچے پین گے۔ میں بالٹی پرنگ کی تھی، انہیں ہولی جی ڈول اگے کرتا۔ اندہ جی 3 کلو پا، انہیں ڈول چماریا تھے آنندہ دفع جا۔ اندہ شاہ جی بے کو جیدہ دودھ نہیں پاندہ۔ میں کہا چھیدہ دودھ کیوں نہیں پاندہ؟ اندہ شاہ جی میں مر جانا ہے اور اس بالٹی جدت نہیں پانا۔ میں کہا چھیدہ وجہ کی ہے؟ اندہ بزرگاں کو سنے ہیں جو اللہ دا نور ہوتا ہے، میں اس بالٹی اچھے میں پاواں؟ شاہ جی جو کھوتے صحیح بالٹی بچوں کرتی ہے۔ میں کہا چھیدیا کنیاں پڑے ہیں؟ اندر شاہ جی 1 کلاس نہیں پڑھیا، سکول دا منہ نہیں دیکھیا۔ میں کہا دیکھ مولوی فیصلہ ہو گیا، وہ چھیدا پڑھیا کوئی نہیں۔ اگر تو تنو اللہ دا نور مننے وہ گندی بالٹی اچ پانا گوارا نہیں کردا، وہ علی منڈے ذات صدور اور شہنو جانن والے۔ اگر آمینہ پاک دا پیٹ پاک نہیں سی، رب کائنات نے اپنے نبی دا نور دے پیٹ اچ کیوں رکھیا؟
اللہ نو پتہ نہیں سی تو پھر رکھیا کیوں آئے اسی کہنے ہو درود تجھ پہ بھی آمنا ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام ہے تیری گود کتنی عظیم ہے میرے نبی پاک دی امی جان دا وصال ہوا میرے آقا علیہ السلام نے ننے ننے ہتھاں نال نبی دی من اپنی ماں دی قبر تے پتھر لائے ہیں انہاں ہتھاں دی شان کی اللہ دا قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما لقیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ہتھاں دی شان کی اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے حضرات انہاں ہتھاں دا مقام کیے آقا اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے گئے سیدہ کائنات وہ لوگوں روٹیاں پکا رہی نے آقا موج جاگ ایک پیڑا پھڑیا آقا روٹی چڑھ کے تنور چلائی آقا پراں جا کے بہ گئے سیدہ پاک تنور دے کول کھڑیاں رہیاں آقا فرمایا بیٹی اور آیا جا عرض کی تھی ابا جان جڑیاں میں نائیاں نے وہ کدوں دیاں پک گئیاں جڑی تسان آئی ہے مجھے کچی ہے آقا مسکرا کے فرمایا اے بیٹی اینو آگ کمیں لگے ہاتھ میں محمد دے لگے اینو آگ کمیں لگے ہاتھ میرے لگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دی دعوت کی تھی نبی پاک دے غلام کھانا کھان تو بعد جس رومال نال ہاتھ صاف فرمائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومال پکڑ کے پانی نال نہیں دھوتا نہ تندور وچ سٹیا تھوڑی دیر تو بعد کڈیا اور رومال انج صاف جویں کدی میلا ہویا ہی نہیں نبی پاک دے غلام حیران ہو کے پوچھدے ہیں انس بن مالک وجہ کی رومال میلا ہو جائے تو پانی نہ صاف کری دے حضرت انس بن مالک کہندے ہیں ایک دن نبی پاک میرے گھر تشریف لے کے آئے کھانا تناول فرمان تو بعد اس رومال نال آقا ہاتھ صاف فرمائے رب کعبہ دی قسم ہے اودوں تو لے کے اج تک کدی اس رومال نو پانی نہ نہیں دھوتا اکھ وچ رکھنا رومال صاف ہو جا رومال ہے اچھی بولو رومال ہے صاف ہو جا اللہ اکبر جس رومال نو اگ نہ ساڑے نبی دا ہاتھ لگے تے اگ نہ ساڑے جس آٹے نو نبی دا ہاتھ لگے انہوں اگ نہ ساڑے اور پاگلا جس ماں دی قبر تے مصطفیٰ نے اپنے ہتھاں پتھر لائے نے اس ماں دی قبر تے دوزخ دی کھڑکی کمیں کھول سکتا اور اللہ دا قرآن کہندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اسا مومنات احسان کیتا ہے جنہ وچ اپنا پیرا رسول کلیا میں کیا پاگلا کدی پڑھیا ہوندا تے تینوں پتہ ہوندا اور کسے ہور نو مومن نہیں مندا تے نہ من پر نبی دے ماپیاں نو تے مومن مننا ہی پینا ہے جنہ وچ سب تو پہلا رسول آیا توڑی توجہ ہے کوئی نہ
پھر اللہ دا قرآن کہندا ہے توجہ ہے یسألونک ماذا ینفقون اللہ سے تیری بارگاہ سوال کرنا بہترین بلائی کیڑی اللہ کی فرمانا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین اللہ کنوں کہہ رہے محبوب تو انہاں نوں کہہ سب تو بہترین بلائی ہوے جڑی اپنے ماپیاں نال کیتی جائے جڑے بکواس کرتے نبی دے ماپے مومن نہیں قرآن میرے تیرے تے نہیں آیا قرآن نبی پاک تے آیا تے اللہ کہہ رہے محبوبہ تم کہہ سب تو بہترین بھلائی ہوگی جڑی ماپے نال کیتی جائے میرا نبی امت نو کلمہ پڑھا کے امت تے بھلا کرے تے ماپے پیچھے رکھ لینے سا بولو تے صحیح وہ ساری امت نو کلمہ پڑھا کے حضور امت تے بھلا کرن تے جس واسطے اللہ آکھیا ہے ہونا ماپیاں نو پیچھے رکھ لیا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ وہ ہستی نے جنہاں نو 70 تو زیادہ مرتبہ جاگ دے ہوئے ہیں سر دیاں کھانا حضور دا دیدار ہوئے دیدار ہویا کیوں ویدی کی وجہ نبی پاک نے کیوں دیدار کرایا آپ نے 7 کتاباں لکھیاں نے نبی پاک دے والدین دے ایمان تھے امام سیوطی نے 7 کتاباں نبی پاک دے والدین دے ایمان تے لکھیاں اور آپ فرمانے ہیں جب کتاباں مکمل ہو گئی ہیں نا میری اکھ لگی تو قسمت جاگ تے نبی دے والدین آگئے حضور دے تے کہنے لگے اوے جلال الدین اسی طرح تے بڑے راضی ہیں تو ساڑھے ایمان تے کتاباں لکھ کے لوکاں تے ایمان نو جلا دیتی ہے ہن اسی چلے ہیں مدینے اپنے لال کوڑ مدنی تاجدار کوڑ انہوں جا کے کہنا ہے اسی تے جلال الدین تے راضی ہو گیا تمہیں راضی ہو جا تے صرف راضی نہ ہو جاتے کرم فرما فرما ہو دن جائے تے آج آئے لوکی دلانا کر دیں بالکہ زندگی چکواری خوابچ مصطفیٰ دا دیدار ہو جائے اور میں ہوں جنہوں جاگتے ہیں سردیاں کھانا مصطفیٰ نے 70 تو زیادہ مرتبہ دا دیدار میرے آقا علیہ السلام مسجد داخل ہوئے قبلہ شاہ جی صحابہ کرام اٹھ کے کھلو گئے حضور دی آنکھاں میں چتھرو آگئے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر پر رونا یوں ہی بے کار جاتا ہے رات کر رون لگ دے سیاباد کر دنیا کر رون دے کیوں حضور کوئی موقع نہیں ایسا نہیں آقا کھانے چتھو کیوں آگئے آقا فرمایا غلاموں جبوں کسے دی زندگی اوکھے میں گزرے ہون اچانک سوکھے ویلے آ جان انہوں گزرے ویلے یاد آ جان آج کدی میری ماں آمنہ حیات ہوندی اور جنہیں تسی اٹھ کے کھلو گے میری ماں کنی راضی ہوندی رب کائنات میں میرے پترنوں کنے مرتبہ عطا فرمائے کنے مرتبہ اور ترمذی پاک دی حدیث ہے حضور فرماندے نے میری ماں آمنہ حیات ہوندی کہ میں نماز پڑھ داؤں گا نفلی نماز بڑی توجہ ہے اچھی آنکھو آپ فرماتے ہیں نفل میں پڑھتا ہوں گا تو میری ماں میں نواز جلدی بیٹا محمد را میں نماز چھڑ دیں گا اپنی ماں کی گل سن لیں گا آج بھی اگر کوئی نفلی عبادت کردہ ہوئے نا فرضی نہیں فرضی عبادت صرف نبی کے لیے چھوڑ نہ جائے ضروری ہے بلکہ ضروری ہے لیکن اگر نفلی کوئی عبادت کر رہے ہیں تو ماں یا باپ انہاں دو میں کوئی بلاوے نا تو نفلی عبادت نو موقوف کر کے انہاں دی گل سنو مطلب بے ادبی نہ ہو جائے انہاں دی گل سنو حضرات تھوڑی توجہ ہے آئے ہن میں آ گیا دوسرے پاسے توجہ کرے جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پتا جی ویسے کرنی میرا کڈا عاشق جن عشق بھی کیتا تے ٹیل لا نہیں سمجھ آئی سامنے انہوں ویکھیا بھی نہیں عشق بھی راج کیتا انہوں ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی تسی ہر تقریر چی آندے ہو جتھے محفل ہوئے حضور آ جاندے تے کدی نظر تے آئے نہیں تے
تے قبر اچ نظر بھی آندے نے میں کہا پاگلا تینوں اجے تک بھی پتہ نہیں لگا کہ حضور محفل اچ آندے نے تے نظر کیوں نہیں آندے تے قبر اچ آ کے نظر کیوں آندے میں کہا آقا ہر محفل اچ آندے پر نظر اس تو نہیں آندے پتہ تے لگے بغیر ویکھن تو مینوں مندا کیڑا کیڑا ہے تے قبر اچ آ کے نظر اس واسطے آندے نے تے نہ منیا تے بغیر ویکھن تو او پتہ لگے پہچان دا کیڑا کیڑا ہے کیونکہ عشق سرکار جو جہاں سے گزر جاتے ہیں عشق سرکار جو جہاں سے گزر جاتے ہیں قسم اللہ کی وہ لوگ سمر جاتے ہیں قسم اللہ کی وہ لوگ سمر جاتے ہیں اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں اور گھر سجا کر حضرت انصاری نے کہا گھر سجا کر گھر سجا کر حضرت انصاری نے کہا دیکھ لیتے ہیں ہاں دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں عشق سرکار حضرات جی مکار توجہ کرو میرے آقا فرمایا اب ایسے کرنی انہوں میرے عشق دا جام میرے اس وقت وہ اپنی ماں دا ادب کردا سی اپنی ماں دا بڑا مہتر حضرات جی مکار توجہ کرو ایسے کرنی دی ماں اکھاں تو نبی نہیں ہے حضرت ویس اپنی ماں دی خدمت چلندے نے جدوں اٹھ چار کے واپس آؤندے ماں دی خدمت اچ مامور ہوندے حضرات ہن ماں دی خدمت کردے نے دل مدنی تاجدار نال لگائے آئے ایک دن ماں دے قدم دباندیاں نبی پاک دی یاد آ گئی اکھاں چتھر آ گئے ماں کہندی ہے پترا رونا کیوں ہے آکھیا ماں تینوں تے دستا ہی کوئی نہیں پتہ کیویں لگیا یا آکھیا پترا تینوں پیدا میں کیتا پتہ کیوں نہ لگے حضرات ماں پوچھ دیا پترا رویا کیوں ہے آکھیا ماں دی یاد آ رہی ہے جنہیں نال لائیاں نے کیونکہ قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں او پچھلے لوگ جدائیاں کولوں کہ دیندے گئے دعائیاں کہ لمبی رات جدائیاں والی کہ پل بر سکھیاں بانے کہ جیڑا روگ عشق دا کہتی کہ سو گئی درد پچھانے ماں کہندی ہے پترا اگر تو چلا گیا میرا خیال کون رکھے گا روٹی کون دے گا اور ماں دی گل من کے حضرت اویس رک گئے سوچ آ گئی اگر ماں دا حکم ٹال کے چلا گیا میرا کھانے چہرہ پھیر لیا کدھر جائیں گا ماں دی خدمت مامور ہو گئے کچھ مہینے گزر گئے لوگوں ایک دن ماں دے قدم دبا گیا مصطفیٰ دی یاد آ گئی
गई। मां कहती है पुत्रा हुण क्यों रोए? आख्या मां दी याद आ गई, अगर इजाजत देवे तो मैं आवा, क्योंकि ते परवार महबूबा दे ते नाज उठावन अखियां ते जे दर्द दिल नूं लगे ते दर्द बनावन अखियां ते जे किसे दा यार न मन्ने ते यार मनावन अखियां आजम जे दिल दीद नूं तरस आजम जे दिल दीद नूं तरस अज दीद करावन अखियां। कहती है पुत्रा जा चला जा, हर छेती आ नहीं मेरा ख्याल करी। हम हजरत वैसे करनी रखते सदर बनया, चलते चलते मदीना पाक आवे। हजरत आयशा पाक दे हुजरे दा दरवाजा खड़काया, अंदरों आवाज आई कौन? आख्या मैं अवैस यमन चो आया, हुजूर दी दीद करन वास्ते आया। उन्हें कहा मसीते बह गए। आखा घर कोई नहीं, आखा आउणगे ते दीद कर लेना। मस्जिद थोड़ी देर बैठन तो बाद मैं सोच आ गई, मां नाल वादा कीता सी छेती आ जावांगा, अगर देर हो गई मां नाराज हो जाएगी, नबी पाक नाराज होंगे। वापस चले गए, शामा पै गई, हुजूर तशरीफ लेके आए। आका फरमाया आयशा अज कौन आया सी? हजरत आयशा अर्ज की, आका तुहानू पता चल गया है? आका फरमाया बोल अज कौन आया सी? अर्ज की हुजूर वो पता चल गया। आका फरमाया आयशा जड़ी खुशबू मैनू यमन विचों आउंदी रही है, ओही खुशबू अज अपनी दहलीज तो आ रही, ओही खुशबू आज मैनू अपनी दहलीज तो आ रही। आख्या हुजूर ओदी गल करदे हो जिदियां जुल्फां विच भी गर्द सी, दाढ़ी विच भी गर्द सी ते कपड़े गर्दालूद सन फटे हुए। हुजूर फरमाया आयशा ओही मेरा वैसे जिदी दुआ नाल अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियां दी बख्शिश फरमा देनी। आए हजरात तवज्जो करो, तेरा वैस अपने घर आवे। मां दे कदम दबांदे रोन लग पे। मां आख्या पुत्रा हुण क्यों रोना है? हुण दीद करके आ गया है, हुण रोन का मकसद की है? आख्या मां जो दीद की होंदी तो रोंदा। हाय हाय अगर दीद करके आया होंदा तो रोंदा ना। आख्या पुत्रा जो दीद नहीं की तो फिक्र ना करी, जिथे अबू बकर कहणगे मैनू नबी नाल बड़ा प्यार, उमर कहणगे लोगो मैनू नबी पाक नाल बड़ा प्यार, उस्मान कहणगे लोगो मैनू नबी पाक नाल बड़ा प्यार, अली कहणगे ओए लोगो मैनू नबी पाक नाल बड़ा प्यार, सहाबा कहणगे लोगो सानू नबी पाक नाल बड़ा प्यार। पुत्रा मैं हाथ चुक के दुआ करांगी, मेरा नबी आखेगा ओए लोगो तुहानू मेरे नाल प्यार, मैनू अवैस नाल बड़ा प्यार। और ये है ओम और एक है अब बाप, जिन्हों अब्बा आंदे हो घर दी बहार है। मैनू एक अब्बा याद आ गया जिन्हें 950 साल तबलीग की थी। 950 साल समझ तो तुम गए ही होवोगे। 950 साल तबलीग की थी। सक्का पुत्र खिलाफ हो गया, मुनहरिफ हो गया। अल्लाह दी बारगाह चर्च की थी, मालिका मेरी ज़ुर्रियत है। फरमाया खबरदार ए ना आखी तेरी आल विच, ए ना आखी मेरा पुत्र है, तेरा है ही नहीं, तेरा हुंदा तेरी गल मन नहीं आखी। सुभान मैं उन्हां पुत्रां वास्ते गल पे करना जेड़े नहीं मनदे।
اللہ کی فرماندا ہے تیرا ہے ہی نہیں، اگر تیرا ہوندا تیری گل مندا، تیری گل مندا۔ ہن توجہ کرا جے باپ کی ہوندا ہے حضرات، اللہ فرماندا ہے تیرا ہے ہی نہیں، اگر تیرا ہوندا تے گل مندا۔ حضرات پتر نو آکھیا پترا ہن نہیں مندا، انہیں کہا ابا جی کہندے رہو میں گل نہیں مننی، اگر سیلاب آ جائے گا میں جودی پہاڑ تے چڑھ جانا ہے۔ آکھیا پترا تو جان گئی نہیں، ات خدا دا غیر ہوندا ہی، تینوں پتہ ہی نہیں، تینوں کتے چڑھن دی ضرورت نہیں ہونی، جدوں عذاب آ گیا تو کتے نہیں جا سکتا۔ ہن توجہ کریا جدوں سیلاب آ گیا باپ کشتی چ بیٹھا ہے، پتر سامنے ڈبکیاں کھاندا ہے، حالانکہ رب بھی آکھیا ہے تیرا نہیں، تے پتر بھی آندا میں تیرا نہیں۔ حضرت نوح کہندے نے اقرب ہنا اقرب ہنا اقرب ہنا، او پترا ایتھے آ جا، او ساڈے کول آ جا، ایتھے کشتی وچ آ جا۔ پتر کہندا ہے بابا تینوں پتہ ہے میں تیری گل نہیں مننی، اللہ بھی آکھیا ہے تیرا ہے ہی نہیں۔ پھر بار بار بلان دی وجہ کی ہے، حضرت نوح دی آنکھاں میں چتھرو آ گئے، آکھیا پترا جتھے نبیاں اوتھے کے باپ ویاں، کسے باپ دا دل نہیں کردا او دا پتر او دیاں اکھاں سامنے ڈب کے مر جا۔ کسے ابے دا دل نہیں کردا او دا پتر سامنے اکھاں دے ڈب کے مر جائے۔ پتہ چلا جی میں ماں رہی میں نا پتر واسطے اولاد واسطے جو باپ بھی رہی۔ ایک لکڑی توجہ کرے بندہ ایک لکڑی دا کام کر رہا ہے تو شکر دوپہر لگی ہے تو پسینے نال شرابور ہے، پسینہ نکل رہا ہے۔ 80 سال دا بابا اندر بیٹھا ابا وہ دیکھو ویکھیا نہیں گیا، لاٹھی ٹیک دا باہر آیا تے آن کے کہنے لگا پترا تو گرمی ویکھ کے نہیں ہے تے پترا کام چھڑ دے، تیرا حال ویکھ کی ہو گیا، کپڑے تیرے پسینے نال بھیج گئے نے، تیرا برا حال ہے، پترا چھڑ دے اندر چلا جا، پکھے تھلے یا چھاویں چلا جا، پترا تھوڑی دیر بعد کام کر لیں گے۔ وہ نہیں منیا، کری جا رہے۔ انہوں نے سوچیا بابے نے کیویں ہٹے گا، اندر گیا نا او دے پتر نو چکیا، اپنے پوترے نو چک کے نا او دے لاگے لے آ کے بٹھایا تے منٹ 5 گزرے گرمی دی شدت نال، جدوں پتر دے ایتھوں میں پسینہ وگیا تے ایتھوں میں وگیا نا تے کام چھڈ کے آندا ابا جی تانوں پتہ نہیں معصوم ہے، کتھے لے کے آن کے بٹھا دیتا جے، ویکھو گرمی نال دا کی حال ہو گیا، اینوں چکو تے اندر لے جاؤ، اینوں پکھے تھلے لے جاؤ۔ تے باپ روئی جاندا آندا ابا جی روندے کیوں؟ انہیں کہا پترا جیڑی گل تو مینوں کہہ رہا ایک گھنٹے تو یہ ہوئی گل میں تینوں کہہ رہا، تینوں اپنے پتر دا سیک آ گیا تو تم کسے دا پتر نہیں۔ یہ ہے باپ جو اپنی اولاد کی تکلیف کو برداشت، کچھ بولو باپ دی تکلیف نو برداشت۔ میں تو انہوں کربلا لے چلنا تے تقریر موک گئی۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک علیہ السلام نے اپنے پتر علی اکبر نو ہتھیں تیار کیتا، ہتھیں سواری تے سوار کیتا، خود اجازت دیتی ہے جا پترہ جامع شہادت نوش کرنا ہی۔ تے جدوں علی اکبر دی سواری ٹوری ہے نا تے حسین ٹور پہ آئے تھوڑے کتھے بیٹھے ہو۔ حضرت امام علی مقام دی سواری ٹری تے حسین ٹور پہ، سواری تیز ہو گئی تے حسین تیز ہو گئے، سواری دوڑ گئی تے حسین دوڑ پہ۔ پتر نے قدمہ دی آہٹ سنی، سواری تو تھلے آ کے آکھیا بابا تسا خود میں نو تیار کر کے سواری تے سوار کر کے اجازت دیتی ہے، میری سواری چل دی ہے تو تسی چلے ہو، سواری دوڑی ہے تو تسی دوڑے ہو۔ ابا جی کیوں؟ حسین پاک نے آنکھیں چتھرو آ گیا، پترا کاش تیرا بھی کوئی جوان علی اکبر ہوندہ تینوں پتہ ہوندہ پتر دینے کے لئے ہوگا، اور جنہ دی ڈیزائر ہے اسی پہ سارے جامع شہادت نوش کرن، لیکن باپ دی شفقت کہہ رہی ہے پہ پتر کو آنے کے لئے اوکھے نے اکھاں سامنے باپ نہیں بیک سکتا پتر دی تکلیف۔ ہو لوگو والدین دا احترام کریا کرو، ادب کرو تو آڈے کول ہون وقت ہے۔ ساڑھے سنیاں چے گل بڑی مشہور ہے، اسی ادب اودوں کرنے جدوں کوئی بندہ مر جائے تو دی قبر تے چادران چڑھانے ہیں۔ ساری زندگی اپنے روتے امانوں اساں کدی پانی تک نہیں پوچھیا تے فوت ہون تو بعد کدی دودھ آ رہا ہے، کدی فروٹ آ رہا ہے، ابا جنوں آبی پسند سی، امی جنوں آبی پسند سی، جے کتے زندہ نو کھوایا ہوندہ تے ہو سکتا کو 10 سال اور کاٹ جاندہ، پر اساں کدی انج نہیں کیتے۔
بڑھا ہو جائے ماں باپ تے کہنے تو انہوں کی پتہ ہے جنہاں پال کے تینے جوان کیتا جنہوں نے کسے گل دا پتہ ہی نہیں، تو یہ تیری غلط فہمی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر خالق تے مخلوق دے حقوق اگر برابر آ جان، مخلوق دے حقوق انہوں چھڑ کے تے خالق دے حقوق دی پیروی کرو۔ اگر ماپیاں دے تے رشتہ داراں دے حقوق برابر آ جان، رشتہ داراں دے حقوق انہوں چھڑ کے تے ماپیاں دے حقوق دی پیروی کرو۔ اسی کی کرنے ہیں؟ اسی لوکاں پیچھے لگ کے ماپیاں دے خلاف ہو جانا۔ اساں کدی سمجھے ہی ککھ نہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر تے یہ کرنے ہیں پہ جدوں پتر دی شادی کرنے ہیں نا تے والدین دا رخ بھی بدل جاندے۔ اے بھی دعا کرے کرو اللہ تعالیٰ نو ایہو جی دے دوے پہ جڑی کارنوں لے کے ٹور پاوے، اپنے ساس نو اپنی ماں سمجھے تے اپنے سورے نو اپنا باپ سمجھے تے ساس سورے نو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اپنی تھی کولوں کلو کیوں رڑ جائے نا، اللہ کرے تیرے دل گل وڑ جائے، اپنی تھی کولوں کلو کیوں رڑ جائے تے پراؤں نو تھپڑ مار کے آکھے یا تکا دے کے آکھے تے تینوں دستا نہیں تو کیوں رڑ چھڑیا تے ماں باپ پتہ کیا کریں خبردار انہوں ہاتھ لایا تے اجے اسی جیونے ہیں جدو مر جانگے تے جو مردی آکھیا جے ہون اسی انہاں دے سرتے ہیں خبردار جن نے انہاں نو کچھ آکھیا اسی جو ہیں ماں خبردار جن نے ساڑی تین کچھ کیا۔ او دوستو او بزرگو اپنی تھی کنو کلو روڑ جائے تے آندے ہو کوئی گل نہیں تے نو دے کنو شٹاکی روڑ جائے تے آندے ہو تیرا تے کم ہی ہے سانو اجاڑ کے رکھ شڑی۔ اساں کدی سوچے وہ بھی تے کسے دی تھی ہے اوہ اصل تو اڈیاں تھیاں وہی نے جڑیاں سی بیاہ کے لے کے ہونے۔ ایتھے کئی ماں باپ ایسے نے جڑے غلط فہمی دا شکار ہو جاندے نے، اللہ دی قسم اٹھا کے کرنا اگر ایسا نہ ہوئے میرا گریبان ہے تو اڈا ہاتھ ہوئے گا نا ممبر رسول تے بے کے گل پہ کرنا، اللہ دی قسم اسی طرح والدین اپنی اولاد کھو جاندے ہیں۔ کئی پتر ہے ہو جانے جڑے گولیاں کھا کے ٹرینہ تھلے سر دے کے تے نہراں وچ چھال مار کے مر جاندے نے، اور ماں پیو دی منیاں یا بیوی دی منیاں جائیے کیڑے پاس؟ ماں باپ سمجھتے ہیں اپنی بیوی دا ہو کے رہ گیا تو شادی کا دے واسطے کیتی انہیں بیوی نو ٹائم نہیں دینا، محبت ڈیوائیڈ ہو جاتی۔ پہلا تو اڈے کوئی بہندہ سی لیکن انہاں نہیں بہندہ ہون بیوی نو ٹائم دیندہ، لیکن جدوں بیوی کو بہن لگ پیا بیوی نو ٹائم دین لگ پیا تو تسی سمجھ دو کہ خورے او دا ہی ہو گیا ساڈا ہے ہی نہیں۔ تے ذرا کو گل ہوے شادی تو پہلا بندہ اپنے بھرا چھوٹے نو جھڑک بھی سکدا ہے، بہنا بھراواں نو کہہ بھی سکدا ہے، ماں پیو کولوں جھگڑ کے لے بھی سکدا چیز، پر ویاہ ہون دی دیر گل کرے گا تے آکھن گے پڑھا دی ہاں ویکھے ہی نہ آ گئی۔ خدا دیو بندے کچھ عقل کرنی اساں انج نہیں کرنا، اساں انج نہیں کرنا، اوے اساں انج اچھی بولو اساں انج او کئی بیبیاں ہوندیاں نے جڑیاں پھپے کٹن ہوندیاں نے، کئی ہوندیاں نے جڑیاں ماں پیو دے خلاف ہوندیاں نے، بندہ گھر آیا تے سر بن کے پے گئیاں پہ لے میں مرنی پئی ہوں۔ او میں ایک لطیفہ تانوں سنانا، او ایک بی بی سی تے مرد گھر آیا تو دا کام ہی ایسی اپنی ماں اپنی ساس دے بڑی خلاف سی تے بندہ بھی تھوڑا جا چلاک سی، او ساس دے انی خلاف سی تے جدا کوئی حساب ہی نہیں، انہیں سر بنیا تے پئی تے بندہ آیا، انہیں کہا کی ہوئی؟ انہیں کہا مردی پئی ہیں میرا ککھ نہیں رہ گیا۔ انہیں کہا اے 10 بچنی کیویں ہیں؟ انہیں کہا میں تاں بچنی جی اپنی ماں دا منہ کالا کرے تو سر من کے لیا میں پھر بچنی۔ انہوں نے کہا توں بچن والی گل کر میں ہونے آیا۔ وہ بندہ سیدھا اپنے سورے چلا گیا تے اپنی ساس نو جا کے اندر تے تیری کڑی مردی پئی ہے تے انہیں ایک شرط رکھی ہے پر میں بچنی تھا ماں جے میری ماں دا سر من کے تے منہ کالا کر کے ریاویں تے پھر میں بچنا۔ تے ماں کہنے لگی پترا کوئی گل نہیں جے میری دھی بچ جائے تے وال پھر ہو کے کھلون گے تے میں منہ صابن نال دھو لاں گی۔ انہیں منہ کالا کیتا سر منیا تے لے کے گیا نا تو بی بی اندر وڑی تے انہوں تے نہیں سی نا پتا کون ہے سر دا منیا تے منہ کالا سی تے چھال مار کے نا منجی تو تے سر تو کپڑا لا کے اندیا ویکھ رناں دے چالے سر مننے تے منہ کالے آندہ ویکھ مردان دی پھیری اماں تیری کہ میری۔ تے جے بڑھی انج دی ٹکر جائے تو بندہ بھی انج دا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کرے سانو عقل آ جائے، اسی سمجھ جائیے اسی ماں پیو دا ادب کرنا سکھ جائیے تے والدین بھی اپنی اولاد نال محبت کرنی سکھ جان۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگے انہیں پڑھ چھڑے نو ایک رہا نہیں بس بڑی
وہ تھوڑا جا نہیں گا وہ 2 منٹ والا نہیں میرے آقا علیہ السلام دا ایک غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آقا دا بدوی غلام ہے تے بدو آندے نے پینڈو نو تے کردہ کی ہے جویں ساڈے جٹ حضرات اپنی پیڑیاں وچ سبزیاں بیج دینے تے منڈیاں وچ فروخت کر دینے اے بھی سبزی بیج دا مدینے دی منڈی وچ فروخت کر دے آقا کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے وہ دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی دل دی دنیا میں بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی اگے کی کرتا سی جدوں سبزی بک جاندی ہے سیدھا گھر چلا جاندا ہے ہن سبزی بیچ کے گھر نہیں جاندا سیدھا حضور دی بارگاہ چ آ جاندا ہے سارے غلام نظراں نیویاں کر کے بیٹھے غلام نظراں چک کے حضور دے چہرے ول تکدا ہے آقا فرماندے انج کیوں وینا کہندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نو بڑا چین ملدا ہے وہ کیسا غلام ہے جنہوں حضور دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے یہ غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے اور دیوانہ روز آ جاندا ہے روزانہ آ جاندا ہے پیراں کوئی مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردا ہوے لوکی آکھن گے تو پیراں نو تنگ کرنا آ جانا ہے کدی پیراں نو بھی سوٹ لے آ کے دتا ہی انہوں غلام آکھیا تو آقا دی بارگاہ وچ روز آ جانا ہے کدی حضور نو بھی سبزی کھوائی آ میں کہا مینوں اتنا دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی ہے انہاں کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھا دے انہیں کی کرنا ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے انہاں نو دھو کے رومال وچ مل لینا جدوں چلن لگنا او ٹوکرا جڑا منڈی ویچنا سر تے رکھ لینا تے او کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا حضرات روزانہ تحفہ لے کے آ جاندا روزانہ کدو لے کے آ جاندا آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے ہن روز ہی کدو لے کے آ جاندا روزانہ تحفہ لے کے آ جاندا حضور کی ہونا چاہیے آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے ہن جدوں نہیں آوے گا اساں بھی تحفہ دینا اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ چ آ گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آ گئے آقا کھجوراں ظاہر نو پھڑا دتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں گٹکا جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پھن دے چول نہ لگ جائے ہمپیاں نہ لگ جائے اندھے نہ لگ جائے لوکاں دسدا پھرے گا لوکو چودھری میرا یار ہمپیاں میرا یار اندھے میرا یار اے کٹا مقدرہ والا غلام جدا یار نبیاں دا ایمان حضرات منڈی جاندہ بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ میں لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں اے لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوگی مراد کر دیں انج دیاں گلاں نہ کریا کر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام وہ جیب وچ ہاتھ پا لیندہ جھٹکا کڈ لیندا کہندا مذاق نہ کرو تھانی یاری تک نہیں جو رہی چل تحفہ تک چلی گئی ہے آقا مینوں تحفے دینا میں اپنے آقا نوں تحفے دینا اے گٹکاں لو نہ کھجوراں دیاں گٹکاں جنہاں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے رات وجہ کرو کیونکہ مذاق کر دینے سر مکرے بیٹھ جاندے چھاو چھاو کھائیں چترو جاری رو کے کہندا مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دینے ایک بندہ آقا دی بارگاہ چا گیا عرض کی کیوں دور ظاہر نہ کرو وہ منڈی جاندا بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا میں لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں اے لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی ناراض کر دینا پھر جیب وچ ہاتھ پا لیندا گٹکاں کڈ لیندا نہ مذاق نہ کرو آقا تحفے دتے حضور منع کرو جڑیاں گلاں نہ کریا کرو آقا فرمایا غلاموں ساڈی یاری دا اعلان کر دے وہ پیار دے پرچار کر دے لوکی مذاق کر دین پر دن چل لے دیو وہ منڈی جائے گا اسا منڈی جانا منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان اسا آپ جانا
آپ جا کے وہ یاری دا اعلان کر ہن جڑے سبزی بیچن والے نا انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائیں گے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گئے ہن توجہ ہے تہاڈی حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو اے لوکو کدو لے لو اے لوکو بڑے چنگے کدو نے اے دروازہ نہ گئے ادھر منڈی آقا آ گئے فوری ہر بندے دے دل سوال گزرے ہونے انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونے حضور سامنے آئے ہوں گے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈ والا آسان کسی نے مذاق کرنا ہوئے نا کوئی بندہ پران مو کر کے کھلوتا ہوئے دبے پیر جانے ہیں وہ دیاں اکھاں گیا ترک کرنے داساں والا میں کہونا تے جے داس دے وے تے ہاتھ چھڑ دے دینے نا دسے تا کہ دسیں گا تے چھڑ جانے جے آکھیا جو تے پھر انج سبحان اللہ تے نا آکھا حضرات آقا دبے پیر کے آئے ظاہر دیاں کھاں گیا تر رکھے آقا فرمایا میں کونا کہندہ کدو لے لو اے لوگو کدو لے لو اے لوگو آقا فرمایا میں کونا کسی کہندے ہوئے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پچھے کون ہے میں کہنا آنا آقا دے فرام کہنا سرکار نو نبن لگیاں کری دیر نہیں سی لگی جتھوں کھجموں آدھے لے آ جاندے سر اسی جان جاندے سار اللہ دے محبوب اتھے موجود ہیں انہوں پتہ کیوں نہ لگا ہوئے گا جدی کنڈنار آقا دا سینہ باغ لگا پتہ لگ گیا سر اسی آنکھوں کے شاہ جی پتہ لگ گیا تو جواب کیوں نہیں دینا جملہ سن کے تڑپ جاؤ گا اگر محبت نال بیٹھے آقا فرمایا میں کونا کہندہ کدو لے لو اے لوگو کدو لے لو اے لوگو آقا فرمایا میں کونا دلچ خیال کر دے جنہیں کہہ دیتا ہے اللہ برسول جنہیں کہہ دیتا رب دے نبیو جنہیں کہہ دیتا اللہ دے محبوب سرکار میں جبھا چھاڑ دے آقا جبھا چھاڑ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی ویچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا دوتری باری فرمایا میں کون اگے ہوئی بول گا ہم روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کر دے آقا فرمایا میں کون کہندے کدو لے لو اے لوگو اُڑا لو گے پچھتا ہو گے اے لوگو کسی آنکھو گے شاہ جی آگے ہوئی بول دا رہا ہم روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کیوں کر دے انہاں لوگوں نے دسنا چاہ رہے ہیں میرے مذاق کر دے رہے پل پل روان دے رہے دسنا چاہتا لوگوں جدے بارے مذاق کر دے رہے آج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو او ہوئی محبوبے اور بھیا کے جبھا پائی کھلوتا ہون کرو ہاں گلاں تے آقا دے دل خیال آیا میں سارا دن کھلوتا رہا نا انہیں نہیں بولنا انہوں نسبت لگی ہے اے نہیں بول حضور دے غلام درنگ سی کاڑا سرکار نے ہاتھ چھڑے تے گھٹوں پھاڑ لیا گھٹ ہوائے چ لہرا کے آقا فرما کون ہے ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کردا حضور میں کوجے دا ملک نے لانا عرض کردا حضور میں کوجے دا ملک نے لانا آقا فرما جدا مول محمد لا دے زمانے چو دی قیمت دے کون سکے غلام کہندا میں کوجی میں کوجی میرا دل پر سونا کی کرے سنو سونی سونا کن بلے کی کر یار مناما تیرے پردانا لکھ وسیل پاما جو دکھ ہمیشہ رسی باہو کہ رونتی نہ مر جاما